السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ مہاراج راشد حسین نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب تیرے کارن ہوا ہے۔ اپرادھی اونکار ناتھ نے چلاتے ہوئے جواب دیا، تو میں نے پتپا برباد کر دی۔ اونکار ناتھ کی حالت ہر لحظہ ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ جب تک اس لہیم شہیم پنڈت کا بس چلا، وہ سر پر پڑنے والی ضربات کو برداشت کرتا رہا، پھر نڈھال ہو کر فرش پر گر پڑا اور کراہتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ راشد حسین کی حالت دگرگوں تھی۔ اس کی نظروں میں سارے جہان کا خوف سمایا ہوا تھا۔ وہ بار بار آوازیں دے رہا تھا لیکن اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے لیے اب اس کھیل میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی، اس لیے میں نے اپنے موکلوں کو رخصت کیا اور آنکھیں کھول کر جائے نماز سے اٹھ کر اپنے بستر پر آ گیا۔ اس رات مجھے بڑی پرسکون نیند آئی۔ دوسرے روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حسب معمول میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی، پھر ٹہلنے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو اکبر میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں نے اسے بے تابی اور بے قراری کے عالم میں دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے اکبر، خیریت تو ہے؟ شاہد میاں، سمینہ ہذیان بک رہی ہے، اس کی حالت بہت ناگفتہ بہ ہے، پھر کوئی چکر چل گیا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی مصیبتیں کب ختم ہوں گی؟ اکبر نے بے چینی سے کہا۔ کدھر ہے سمینہ؟ تم حوصلہ کرو، میں یہاں موجود ہوں، گھبراتے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اکبر مجھے سمینہ کے پاس لے گیا جو ایک ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے ایک چٹائی پر اول فول بک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو میرے منہ سے بے اختیار ایک قہقہ نکل گیا۔ قلعے کے در و بام اس قہقہے کی باز گشت سے گونج اٹھے۔ خوب! میں نے اس شکستہ عمارت کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہاں بہت اچھے دن گزرے ہیں اسے اجنّا میرے دوستوں، کیا تمہیں نہیں معلوم یہاں کون ٹھہرا ہوا ہے؟ اکبر نے میری طرف حیرانی سے دیکھا کہ میں کس سے مخاطب ہوں۔ اکبر، یہاں ہم اکیلے نہیں ہیں، ایک پورا قبیلہ یہاں موجود ہے۔ اب خوب گزرے گی، تم دیکھ رہے ہو مگر تم نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے۔ میں نے اکبر سے پراعتماد لہجے میں کہا۔ اس موقع کی ایک آیت پڑھنے کے بعد میرے سامنے اجنّا موجود تھے۔ ان کے چہروں پر ہم لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ان سب نے بیک وقت جواب دیا۔ میں پوچھتا ہوں، اس لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے گزدار آواز میں کہا۔ اس نے ہماری معیشت کی جائے۔ استراحت پر قبضہ کیا۔ ایک جن نے آگے بڑھ کر جواب دیا، کیا اسے یہ بات معلوم تھی؟ ظاہر ہے اسے نہیں معلوم تھی، میں نے کہا، مگر اسے یہ بات معلوم ہونا چاہیے تھی۔ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اس جن نے نخوت سے پوچھا۔ میں کون ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے در شہوار نظر نہیں آئی۔ غالباً وہ ناشتے کی فراہمی میں کہیں گئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آواز دی، در شہوار تم فوراً آ جاؤ۔ اور چند لمحے گزرے کہ در شہوار حاضر ہو گئی۔ اجنّا نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ میں نے اسی جن سے پوچھا، تم نے اسے دیکھا نہیں تھا؟ نہیں، ہم نے اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ ہم لوگ الصبح اجمیر سے حضرت خواجہ کی زیارت کر کے یہاں آئے ہیں۔ یہاں انسانوں میں کوئی نہیں ٹھہرتا۔ عرصے سے ہم لوگ یہاں مقیم ہیں، مگر آپ کون ہیں؟ اس بار اس نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ دری بولنے کے لیے مضطرب نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، دری، انہیں بتاؤ کہ ہم کون ہیں۔ در شہوار نے اپنی شیریں آواز میں کہا، اے رفیقو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم لوگ یہاں مقیم ہو۔
نہیں تو میں اپنے بزرگ میاں شاہد کو ضرور بتا دیتی اور سمینہ کو بھی مطلع کر دیتی۔ میں تم سے معذرت خواہ ہوں، تم ایک جلیل القدر بزرگ چھوٹے میاں صاحب سے ہم کلامی کی سعادت حاصل کر رہے ہو۔ اجنّا جن کے خدمت گزار اور روحیں جن کی اطاعت گزار ہیں، تم نے یہاں سے شمال میں 4 دن کی مسافت پر واقع ایک پہاڑ کے بڑے میاں صاحب کا نام سنا ہوگا۔ یہ اسی آستانہ فیض کے سلسلے کے دوسرے بزرگ ہیں۔ ان میں سے ایک بوڑھا جن آگے بڑھا جو ان کا مرشد تھا۔ اس کے انداز میں ایک جلال تھا۔ اس نے کہا، مگر ہم یہ کس طرح یقین کر لیں کہ تم جو کچھ کہہ رہی ہو درست ہے؟ صرف ایک بات درست ہے کہ تم ہم میں سے ایک ہو۔ اے مرشد، آپ کی بصیرت کہاں گئی؟ کیا اللہ والوں کو پہچاننے کے لیے کسی شناخت کی ضرورت پڑتی ہے؟ مجھے حیرت ہے کہ آپ تلخی کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ در شہوار نے خفگی سے کہا، نہیں دری، میں انہیں مطمئن کیے دیتا ہوں۔ یہ جو سمینہ ایک مسخرہ قابض ہے، میرا خیال ہے کہ اسے ضرور سزا ملنی چاہیے۔ میں نے ترشی سے کہا، اور قبل اس کے در شہوار مجھے کوئی جواب دیتی۔ میرے ایک اشارے پر سمینہ نے جھرجھری لی۔ اس پر قابض ایک نوجوان جو شکل و صورت سے عاشق مزاج معلوم ہوتا تھا اور بہت وجیح تھا، سمینہ کے جسم سے نکل کر زمین پر لوٹنے لگا اور اس نے بے تحاشا چیخنا شروع کر دیا۔ اسے معاف کر دیجیے، بوڑھے جن نے کچھ توقف کے بعد کہا، یہ بہت ہے اور ہم سب معذرت خواہ ہیں۔ یہ کرامت کوئی صاحب علم و فضل ہی کر سکتا ہے۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کا شکریہ، مگر کیا یہ مناسب ہوگا کہ جب تک ہم لوگ یہاں موجود ہیں یہ مختصر سی جگہ ہمارے لیے وقف کر دی جائے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں اسے اے نیک بزرگ، میں ہدایت کیے دیتا ہوں، آپ اطمینان سے یہاں قیام فرمائیں۔ میری ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، قیام طعام کا بندوبست ہماری طرف سے ہوگا۔ بوڑھے جی نے التجا انداز میں کہا۔ میں نے در شہوار کی طرف دیکھا، اس نے آنکھوں کے اشارے سے اپنی منظوری کے لیے کہا اور میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں نے بوڑھے جن سے کہا کہ وہ اس طرف جنون کے غول کو آنے سے منع کر دیں اور ہمارے کسی معاملے میں کوئی دلچسپی نہ لیں۔ بوڑھے جن نے ہمارے خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ کی۔ اس نے کئی بار شاندار ضیافتیں کیں۔ جنوں کا یہ قبیلہ پہاڑی والے قبیلے کی طرح پڑھا لکھا تھا اور مہذب نہ تھا، وہ عام جن تھے، ان میں ابوالحسن جیسا کوئی عالم موجود نہیں تھا۔ بوڑھے جن نے اس قلعے کے متعلق مجھے کئی دلچسپ داستانیں سنائیں۔ اس نے بتایا کہ قلعے کے مکینوں کی روحیں اب بھی اس قلعے میں گھومتی رہتی ہیں۔ قلعے کے سب سے شاندار وسیع ہال میں کوئی جن جانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ وہاں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی دربار منعقد ہو رہا ہو۔ میں نے اس بوڑھے کو نہیں بتایا کہ روحوں کو طلب کرنے میں مجھے کتنا ملکہ ہے۔ میں عموماً خاموش ہی رہا کرتا تھا۔ ہم لوگوں کو یہاں قیام کیے 15 دن سے زائد ہو گئے۔ صبح ہوتی تو دسترخوان ہمارے سامنے سج جاتے، دوپہر کو انواع اقسام کے کھانے موجود ہوتے، شام کو مختلف اقسام کے ذائقے ہمارے منتظر رہتے۔ اس عرصے میں در شہوار کو مجھ سے رغبت تو چند ہو گئی۔ ہم رات گئے دریا کے کنارے سیر کرتے رہتے۔ بہت دنوں کے بعد میں نے اس طرح کے دن گزارے تھے۔ اس طرح فراغت کے دن اون کائنات کا کوئی پتہ نہ تھا۔ راشد حسین اور اون کائنات دونوں شہر سے کہیں جا چکے تھے۔ شہر میں بہت اضطراب تھا۔ میری گمشدگی کے عجیب معنی کے لیے جا رہے تھے۔ بستی کے مسلمان اس بات پر سخت فروختہ تھے کہ پولیس نے چھوٹے میاں صاحب کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا ہے۔ انہیں یا تو نظر بند کر دیا گیا ہے یا وہ کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ مجھے یہ خبریں در شہوار سے ملتی رہتی تھی۔ در شہوار کو یقین تھا کہ اون کائنات دوبارہ ضرور کوئی وار کرے گا۔ خود مجھے بھی شبہ تھا اور اس لیے میں نے اپنے گرد حصار قائم کر رکھا تھا۔ اس قلعے کے نگہبان اجنّا تھے، اس لیے بظاہر کوئی خطر و نظر نہیں تھا۔ اون کائنات کہاں چلا گیا تھا، یہ بات ہر چند کے تشویش کی تھی۔ لیکن میں ان 15 دنوں میں ان مسائل سے کم اور در شہوار سے قریب زیادہ
رہا۔ یوں کہا جائے کہ یہ 15 دن میں نے اپنی مشاغل سے بے نیاز ہو کر گزارے تھے۔ میں نے باقاعدہ نماز ادا کی تھی، لیکن عبادت و ریاضت کا وہ سلسلہ جاری نہ رکھ سکا تھا جو برسوں سے میرے معمول میں تھا۔ میں کچھ تھک گیا تھا۔ ایک رات میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے قلعے کے اس گوشے کا خیال آیا جس کے بارے میں بوڑھے جن نے بتایا تھا کہ وہاں روحوں کا قیام ہے۔ میں نے خود پر دم کیا اور اس ویران گوشے کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کچھ ایسی زیادہ روشن نہ تھی، چاروں طرف خاموشی تھی، مگر جیسے ہی میں نے بڑے ہال کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیوں پر قدم رکھا تو کئی چمگادڑیں اڑ کر گہری خاموشی کو توڑتی ہوئی گزری۔ عام آدمی کا گزر یہاں ناممکن تھا۔ عام آدمی یہاں سے گزرتا تو خوف سے اس کا دم نکل جاتا۔ سارا منظر بہت دہشت ناک تھا، مگر میں پورے سکون کے ساتھ چمگادڑوں کے شور و غل سے بے پرواہ ہو کر آگے بڑھتا رہا۔ راستہ میرا جانا پہچانا نہ تھا، اس لیے میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہا تھا۔ سیڑھیاں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ سیڑھیوں کے بعد ایک طویل راہداری تھی جس سے گزر کر چھوٹے موٹے کمرے اور ان سے ملحق وسیع ہال تھا۔ جب میں نے سیڑھیوں کو عبور کر لیا تو ایک دربان مجھے پرانے وضاقتہ کے لباس میں ملبوس نظر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا نیزہ تھا۔ اپنے راستے میں اسے آتا دیکھ کر میں نے کسی قسم کا تاثر قبول نہیں کیا اور اپنے ہاتھ سے جگہ بناتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ وہ ایک دربان کی روح تھی جو میری جسارت پر غائب ہو گئی تھی۔ اس دربان کی موجودگی سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس گوشے کے متعلق جو باتیں منسوب ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ میرا اشتیاق بڑھ گیا اور میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ راہداری میں مجھے روحوں کا ایک عظیم اجتماع نظر آیا۔ وہاں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ 2-3 کنیزیں راہداری میں مجھے آتا دیکھ کر دوڑنے لگیں۔ وہاں مجھے کئی سپاہی بھی نظر آئے جنہوں نے میری جانب بھالے تان رکھے تھے، لیکن میں بے خوف و خطر آگے بڑھتا گیا۔ راستہ مجھے صاف ملا۔ جب میں بڑے کمرے کے قریب پہنچا تو خوبصورت عورتوں نے جو کنیزیں اور باندیاں نظر آ رہی تھیں میرا راستہ روک لیا۔ وہ تعداد میں کئی تھیں۔ انہوں نے میرے قریب آ کر کہا، آگے مت جاؤ۔ میں نے ایک لمحے کو توقف کیا اور پھر قدم آگے بڑھانے لگا، مگر وہ میرے قدموں میں گر گئیں اور التجا آمیز انداز میں کہا، آگے مت جاؤ۔ میں نے برہمی سے کہا، کیوں؟ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ نہیں نہیں، وہ ایک ساتھ مترنم آوازوں میں بولیں، وہاں وہ ہیں۔ وہ کون؟ میں نے پوچھا۔ راجکماری۔ وہاں راجکماری ہیں؟ انہوں نے پھر ایک ساتھ کہا۔ ان کے لہجے دردناک تھے۔ وہ سب معصوم اور حسین تھیں۔ راجکماری سے کہو کہ کوئی ان سے ملنا چاہتا ہے، میں نے بھاری بھرکم لہجے میں کہا۔ انہوں نے ہر ایک سے بھی ملنا بند کر دیا ہے، اب وہ کسی سے نہیں ملتی۔ جب تک راجکمار نہیں آ جاتے انہوں نے باہر نکلنا بند کر دیا ہے۔ مجھے یہ باتیں بہت دلچسپ معلوم ہوئیں، اس لیے میں نے پوچھا، وہ کب سے منتظر ہیں؟ وہ ایک زمانے سے راجکمار کا انتظار کر رہی ہے، اپنی پہلی زندگی سے دوسری زندگی تک وہ وہیں ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ اور تم لوگ کون ہو؟ ہم ان کی باندیاں ہیں۔ جب مہاراج کمار آ جائیں گے تو ہم سب سے پہلے انہیں مطلع کریں گے۔ اور راجکمار کہاں گئے ہیں؟ وہ راستے میں کہیں گم ہو گئے تھے، اب تک نہیں آئے۔ راستے میں نے حیرت سے پوچھا، کون سے راستے میں؟ مجھے بتاؤ، انہیں کیا ہو گیا؟ جب دیونگر سے ان کی بارات آ رہی تھی اس وقت سراٹوں نے ان پر حملہ کر دیا، سب لوگ مارے گئے اور مہاراج ہیں غائب ہو گئے۔ اس وقت سے اب تک ان کا کوئی پتہ نہیں۔ اس وقت راجکماری دلہن بنی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ انتظار کرتی رہیں۔ جب راجکمار نہیں آئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ بھی اور لوگوں کے ساتھ مارے گئے تو انہوں نے دوسری دنیا میں ان سے ملنے کے لیے اپنی پہلی زندگی کو ختم کر دیا، مگر دوسری زندگی میں بھی مہاراج کمار نہیں ملے۔ وہ اس وقت سے ان کا انتظار کر رہی ہیں اور اسی کمرے میں بند ہیں۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے اشتیاق سے کہا۔ نہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، انہیں مت چھیڑو، وہ بہت دکھی ہیں۔ لڑکیوں نے میری منتیں شروع کر دیں۔
میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس دلچسپ اور افسوسناک داستان کو سننے کے بعد راجکماری کو دیکھنے کی شدید خواہش میرے اندر پیدا ہو چکی تھی، مگر ان باندیوں کی موجودگی میں یہ خواہش پوری ہونی ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آگے جانا چاہا مگر وہ میرے پیروں سے لپٹ گئیں۔ انہوں نے کچھ اس طرح مجھے آگے جانے سے منع کر دیا جیسے میرے اس اقدام سے ان پر کوئی عذاب نازل ہو جائے گا۔ میں یہ سوچ کر واپس ہو گیا کہ الماس کے ذریعے راجکماری کے بارے میں معلوم کروں۔ واپسی میں سارے راستے راجکماری کے بارے میں سوچتا رہا، جو شدت سے اپنے محبوب کا انتظار کر رہی ہے جسے صدیاں بیت گئی۔ یہ دنیا کتنی عجیب تھی۔ میرے ذہن نے راجکماری کی شکلیں بنانا شروع کر دیں۔ وہ کیسی ہوگی؟ رات بھر میں اسی واقعے کے متعلق سوچتا رہا۔ رات کے آخری پہر کہیں نیند آئی۔ صبح میں نے اس گوشے کی طرف دیکھا تو وہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بارے میں نے درشوار سے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس صبح میں الجھا رہا۔ جب طبیعت بہت گھبرائی، میں دریا کے کنارے چہل قدمی کے لیے چلا گیا۔ صبح کا منظر بڑا دل آویز تھا۔ جب میں واپس آیا تو اکبر میرے پاس آیا اور دبی زبان میں کہنے لگا، شاہد میاں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یقیناً پہاڑی پر واپس جانے کے لیے کہو گے؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، کچھ اور بات ہے۔ کیا بات ہے اس بار؟ میں نے توجہ سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آج سمینا کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سمینا کا نام سن کر میری پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کل میں نے سمینا سے تفصیلی بات کی تھی۔ وہ جو کچھ اس کے بہن اور باپ نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اسے اس پر بے حد افسوس اور شرمندگی ہے۔ میں خاموش رہا تو اکبر نے کچھ توقف کے بعد کہا، سمینا کو اپنے باپ سے شدید نفرت ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے باپ کی صورت کبھی نہ دیکھے گی۔ اکبر، میں نے سپاٹ آواز میں جواب دیا، تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ وہ راشد حسین جیسی کمینہ خصلت شخص کی بیٹی ہے؟ مجھے معلوم ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ اس کے باپ کے جراثیم اسے ویسے میں ملے ہوں۔ اکبر نے جذباتی لہجے میں کہا، جو راشد حسین اور رشیدہ نے کیا ہے اس کی سزا سمینا کو دینا سراسر ناانصافی ہے۔ شاہد میاں، وہ بڑے مظلوم اور لاچار ہیں۔ رشیدہ، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے رشیدہ کا نام لے کر مجھے یاد دلایا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا۔ میں نے اکبر سے قدرے ناراضگی سے کہا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں سمینا کو آزاد کر دوں تاکہ اس نابکار پنڈت کو اپنی برتری جتانے کا ایک اور موقع مل جائے؟ تم اگر اسے آزاد کر دو گے تب بھی وہ راشد حسین کے پاس نہیں جائے گی۔ اس نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھائی ہے۔ مجھے اس کی باتوں پر پورا اعتماد ہے۔ اکبر نے اکتا کر کہا، آخر تم سمینا کے سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے جھلا کر دریافت کیا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم میری خاطر ایک بار سمینا سے بات کر کے دیکھو۔ مجھے یقین ہے تمہارا دل اس مظلوم کی طرف سے صاف ہو جائے گا۔ میں نے اکبر کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے شکایت بھری نظروں سے دیکھا تو اکبر نے بڑی صاف گوئی سے کہا، شاہد میاں، میں سمینا کے بارے میں سنجیدہ ہوں۔ ان دنوں میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ تمہیں بہت ہمدردی ہو گئی ہے سمینا سے۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ راشد حسین نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے تلخی سے کہا، شاہد میاں، خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مظلوموں کی مدد سے گریز کرتا ہے اس پر رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جس نے درگزر کیا اس نے رب کو خوش کیا، جس نے زخم بھرے اس نے خدا کے دل میں گھر کیا۔ سمینا حالات کے ستم کا شکار ہے، اس کی کوئی خطا نہیں۔ میں سوچتا ہوں اگر میں ایک بے سہارا لڑکی کا سہارا بن جاؤں تو کیا تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہوگا؟ بات یہ ہے، 15-20 دنوں کی رفاقت رنگ لائی۔ تم نے دوسرے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے طنزیہ کہا، شاہد تمہارے اندر تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، تم بدگمان ہونے لگے ہو۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں کوئی اور جذبہ نہیں۔ اکبر نے ناراضگی سے کہا۔ اکبر کا جملہ سن کر میرے اندر آگ سی لگ گئی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میرا عزیز دوست اس قسم کی باتیں کرنے لگ جائے گا اور وہ راشد حسین جیسے شخص کی لڑکی سے شادی کرنے کا تصور بھی ذہن میں لائے گا۔ میں نے اکبر کو ناگواری سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اس کے دلی جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ جو کچھ اس نے کہا تھا اس کر
اسے کر گزرنے کی ہمت بھی اس کے اندر تھی۔ میرا دل چاہا کہ اکبر سے کہوں وہ اسی وقت اٹھے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جائے، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ اکبر میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ در شہوار میرے سامنے آ گئی۔ غالباً اس نے میرے اور اکبر کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، آخر اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اکبر نے سمینا کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ حرف بحرف درست ہے۔ اس کا دل اپنے باپ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے۔ اسے آپ سے ہمدردی ہے۔ جب اکبر نے اسے یہ سب کچھ بتایا تو وہ اپنے باپ کے ظلم و ستم پر آنسو بہانے لگی۔ یوں بھی اگر وہ اکبر سے وابستہ ہو جائے تو راشد حسین کے لیے یہ خبر کسی تعزیانے سے کم نہ ہوگی۔ اس کے عواقب پر آپ نے غور کیوں نہیں کیا؟ راشد حسین عمر بھر اس نقصان پر تلملاتا رہا۔ یہ ایک نیکی کا کام بھی تو ہے۔ آپ اجازت دے دیں، میں سمینا کو دلہن بناؤں گی۔ یہاں کے تمام میزبان جنہ اس تقریب میں شریک ہوں گے۔ در شہوار مجھے بڑی دیر تک سمجھاتی رہی اور میں نے اس کے اصرار پر اکبر کو اجازت دے دی۔ اس دن ہی اس تقریب کا اہتمام ہو گیا۔ در شہوار کو پہلی بار اکبر اور سمینا کے سامنے آنا پڑا۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ اتنی حسین دوشیزہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سمینا تو اسے دیدے پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ آپ تھیں، اس نے بے اختیار کہا، جو ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جی، ہمارے لیے لذیذ ترین غذائیں فراہم کرتی تھیں۔ اف، یہ کیسی دلچسپ اور حیرت انگیز حقیقت ہے۔ آپ تو الف لیلا کی کوئی شہزادی معلوم ہوتی ہیں۔ اب آپ ہم سے دور نہ رہیے گا۔ سمینا بہت جلد در شہوار سے گھل مل گئی۔ در شہوار نے اسے دلہن بنایا، ایسی دلہن جو چاند ستاروں کو شرمائے۔ وہ دن اس ہنگامے میں گزر گیا۔ بوڑھے جن نے شاندار ضیافت کی۔ قلعے کا ایک کونا سمینا اور اکبر کے عاجلہ عروسی کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اس دن تمام اجنہ اکبر اور سمینا کے سامنے آ گئے۔ میں نے نکاح پڑھایا اور تقریب دل پذیر شام کو کہیں ختم ہوئی۔ اکبر کے چہرے پر عرصے کے بعد میں نے مسکراہٹ دیکھی۔ شام کو وہ دونوں میرے پاس آئے۔ سمینا نے جن الفاظ میں اپنے جذبات کی ترجمانی کی، اس سے میرا دل صاف ہو گیا۔ میں نے اسے دعائیں دے کر رخصت کیا۔ عشاء کے بعد مجھ پر شدید اداسی کا غلبہ ہوا۔ آج رات میں راج کماری کے ایوان میں جانے کے لیے صبح سے سوچ رہا تھا، مگر سمینا نے جن لفظوں میں مجھے اپنی بہن کی یاد دلائی تھی، اس سے میری طبیعت اور پریشان ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ نہیں ہوا، میرا پہاڑی سے آنے کا مقصد ادھورا ہی ہے۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ سمینا رشیدہ کی بہن تھی۔ میں نے سمینا کو معاف کر دیا، مگر رشیدہ بہت رات گزر گئی اور میں اسی طرح سوچتا رہا۔ پھر میں نے بیٹھے بیٹھے ایک وظیفہ پڑھا۔ درمیانی رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ میری آنکھیں ایس پی ماتھر کے گھر میں تھیں۔ مجھے اوانکار ناتھ وہاں نظر نہیں آیا۔ میں نے مندروں اور محلوں کا جائزہ لیا۔ پھر میری آنکھوں نے ہزاروں میل کی مسافت طے کی۔ میں نے دیکھا کہ اوانکار ناتھ ایک پلنگ پر بے سدھ پڑا ہے اور راشد حسین اس کے قریب ہی اسے تشویش کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اوانکار ناتھ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے یک کونا مسرت ہوئی، لیکن ابھی میں مقام کا تعین اور اس منظر سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو پاتا تھا کہ میری نظروں کے سامنے دھندلی چھانے لگی۔ میں نے جھلا کر اس دھند کو دور کرنے کی سعی کی، لیکن دھند ہر لحظہ بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں کچھ بھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے تل ملا کر آنکھیں کھول دیں۔ ٹھیک اسی وقت اکبر کے گوشہ روح سے خوفزدہ انداز میں چیخنے چلانے کی آوازیں ابھرنی شروع ہو گئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی ذبح کر رہا ہو۔ میں جلدی سے اٹھا اور لپکتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اکبر فرش پر ہاتھ پاؤں سمیٹے پڑا سسکیاں لے رہا ہے۔ سمینا اس کے پاس بیٹھی سہمے ہوئے لہجے میں اسے بار بار آواز دے رہی ہے۔ غالباً اکبر کسی ڈراؤنے خواب کے نتیجے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر سمینا اٹھ کھڑی ہوئی اور پریشان لہجے میں بولی، خدا کے لیے کچھ کیجیے نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے سمینا کی بات کا جواب دینے کے بجائے اکبر کو شانے سے پکڑ کر آواز دی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چند ثانیے تک یوں آنکھیں پھاڑے حیرت سے
مجھے دیکھا جیسے اسے اپنی قوت بینائی پر شبہ ہو رہا ہو، پھر یک لخت اٹھا اور بڑے بے ساختگی سے مجھے لپٹ کر بھری ہوئی آواز میں بولا، شاہد، شاہد، خدا کا شکر ہے کہ تم صحیح سلامت ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم نے کوئی بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ درود شریف پڑھو، خوف و ہراس و گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ اکبر نے بلند آواز میں 2-4 بار درود شریف پڑھا، پھر کہا، خدا کرے جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ خواب ہی ہو۔ اکبر کا جواب سن کر میرا جذبہ تجسس بڑھا۔ یقیناً اس نے خواب میں جو کچھ دیکھا تھا وہ میرے ہی بارے میں تھا۔ جس انداز میں وہ مجھ سے بغل گیر ہوا تھا، اس سے بھی یہی ظاہر ہوا تھا کہ وہ مجھے زندہ سلامت دیکھ کر خوش ہوا ہے۔ میں نے ثمینہ کی موجودگی میں اس سے کچھ دریافت کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے اپنے ساتھ دوسری جانب لے آیا۔ بعد میں جب میں نے خواب کی بابت دریافت کی تو اکبر بولا، شاہد، میں نے دیکھا کہ تم ایک لک دک ویران اور سنسان صحرا میں بھٹکتے پھر رہے ہیں کہ اچانک طوفانی ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ گرد و غبار میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے تمہیں آوازیں دینی شروع کیں لیکن تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان کا زور تھما اور میں نے تمہیں دیکھنا چاہا تو تم کہیں نظر نہ آئے۔ میں ادھر ادھر دور بھاگنے لگا اور چلا چلا کر تمہیں پکارتا رہا۔ میری آواز صدا بھی سیراب ہو رہی تھی کہ اچانک میں نے تمہیں پا لیا، لیکن اس حالت میں کہ دہشت سے چیخ اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ تم ایک ریت کے تودے پر اوندھے منہ بے حس و حرکت پڑے ہو اور آسمان پر گدھ منڈلا رہے ہیں، اور ایک انتہائی بوڑھا اور خونی شکل کا گدھ تمہارے قریب بیٹھا اپنے ناپاک چونچ سے تمہارے جسم کا گوشت نوچ رہا تھا۔ میں اس منظر کو دیکھ کر چیخنے لگا۔ گدھ کی صورت اتنی ڈراؤنی اور ہیبت ناک تھی کہ مجھے اس کے قریب جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ ابھی میں چیخ رہا تھا کہ میں نے میاں صاحب کو دیکھا، جو اچانک کہیں سے نمودار ہوئے۔ میاں صاحب کو دیکھ کر میری ڈھارس ہوئی، لیکن جانتے ہو پھر میں نے کیا کیا؟ دیکھا، میاں صاحب کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر ان کے چہرے پر جلالی کیفیتیں نمودار ہوئیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دلائیں گے، لیکن میاں صاحب نے ایسا کرنے کے بجائے اپنا روئے مبارک دوسری طرف کر لیا اور کچھ دور آگے جا کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہوائیں اور تیز ہو گئیں۔ میں نے میاں صاحب کو آواز دی، مگر طوفان میں میری آواز دب کر رہ گئی۔ پھر میں نے ایک سائے کو گرد و غبار میں تمہاری طرف آتے دیکھا۔ میں نے اسے پہچان نہ سکا۔ میں نے اسے قریب آتا دیکھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پھر غالباً تم نے میرا شانہ پکڑ کر مجھے بیدار کر دیا تھا۔ اکبر نے اپنا خواب بیان کرنے کے بعد ٹھنڈی سانس لی اور پھر کہا، شاہد، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جو کچھ تم نے دیکھا اور محسوس کیا ہے وہ محض تمہاری پریشانی خیالی کا سبب ہے۔ جاؤ، جا کر آرام کرو، ثمینہ تمہاری راہ تک رہی ہوگی۔ اکبر کو میں نے مطمئن کر کے ثمینہ کے پاس بھیج دیا، لیکن میں خود کو مطمئن نہ کر سکا۔ اکبر کا خواب میرے ذہن کو پریشان کر رہا تھا۔ میں اس خواب کی تعبیر کے لیے بے چین تھا۔ خوابوں کی تعبیر کے معاملے میں میری معلومات کچھ زیادہ نہ تھیں۔ میں نے اس میدان میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن اس کے باوجود اکبر کا خواب ایسا نہیں تھا جسے آسانی سے نظر انداز کر دیا جاتا۔ خاص طور پر اکبر یہ بیان کہ اس نے میاں صاحب کو موجود پایا اور وہ جلالی کیفیت میں منہ پھیر کر چلے گئے۔ تو کیا میاں صاحب مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں؟ اور وہ گدھ کون تھا جو میرے جسم پر چمٹا ہوا تھا؟ خواب میں علامتیں ہوتی ہیں، اور یہ کیسی علامت تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ گدھ اوانکار ناتھ ہو؟ اوانکار ناتھ کا نام میرے ذہن میں ابھرا تو بہت سے اندیشے جاگ گزرے، بہت سے وسوسوں سے دل بھر گیا۔ میں نے اپنا محاسبہ کیا اور اوانکار ناتھ بڑے میاں صاحب کی پہاڑی کی عظمت و حرمت پر داغ لگانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ نہیں، اوانکار ناتھ سے یہ کس طرح ممکن ہے؟ مگر اوانکار ناتھ نے اب تک جو حرکتیں کی ہیں وہ اس کے اعتماد کا ثبوت ہیں۔ یہ اعتماد کسی سبب سے ہوگا۔ کیا میں نے اوانکار ناتھ کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی وہ غلط تھی؟ میاں صاحب کی بے چینی اور ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں اپنے ہی پیدا کردہ انتشار کی زد میں تھا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ کچھ دیر پیشتر میرے ساتھ کیا ہو چکا تھا۔
میں نے اس دھن کو کیا اہمیت دینی مناسب نہیں سمجھی، جس نے درمیان میں ہو کر میرے اور انکارنات کے درمیان پردہ کر دیا تھا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے جائے نماز پر الماس کی طلبی کا وظیفہ شروع کر دیا۔ الماس لمحوں میں حاضر ہو گئی۔ الماس، میں نے جذباتی انداز میں اسے مخاطب کیا، میں انکارنات کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، وہ اب کس حالت میں ہے۔ الماس نے حسب معمول چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر ایک سمت کچھ دیر دیکھنے کے بعد بولی، محترم بزرگ، انکارنات کے ساتھ آپ کے موکلوں نے جو برتاؤ کیا تھا وہ اس کے زیر اثر اب تک بے ہوش ہے۔ وہ کاشی میں اپنے گروہ کے پاس ہے جو اسے ایس پی ماتر کے ہاں لے گیا تھا۔ راشد حسین بھی اس کے ساتھ ہیں، اسے ہوش کب آئے گا؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ وہ کل صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، کاشی کے بہت سے پنڈت اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، الماس نے ادب سے جواب دیا۔ الماس، تمہیں علم ہے کہ میں نے سمینہ کو معاف کر دیا ہے لیکن رشیدہ کو نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ رشیدہ کو یہاں واپس بلایا جائے، تم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اس کام کے لیے وقت درکار ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں محترم بزرگ، رشیدہ کا شوہر ایک حادثے میں مر چکا ہے، وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ کل شام تک آ جائے گی۔ اپنے شوہر کی موت کی وجہ سے اسے آنے میں دیر ہو گئی۔ الماس نے مختصر جواب دیا، رشیدہ آ رہی ہے۔ میں نے مٹھیاں بھینچ کر کہا، وہ نابکارہ فحشہ عورت اب آ رہی ہے، مجھے اسے سخت اذیت دینی ہے۔ الماس، میں رشیدہ کو معاف نہیں کروں گا۔ الماس نے میرے غصے کو دیکھ کر جھنجھری لی، پھر دبی زبان میں بولی، میں مشورہ دینے کے لیے نہیں، حکم دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن رشیدہ اپنے شوہر کے غم میں نڈھال یہاں آ رہی ہوگی، شوہر کا غم ہی اس کے لیے کافی ہے۔ نہیں الماس، نہیں، باخدا یہ غم اس غم سے زیادہ نہیں جو میں نے برداشت کیے ہیں۔ تم دیکھو گی کہ میں اس کو کیسی ہولناک سزا دیتا ہوں۔ میں اس کے بچوں، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں اسے کربناک حالات سے دوچار کروں گا۔ غصے کی شدت سے میں سر تا پا لرز رہا تھا۔ الماس نظریں جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی۔ الماس، اب بہت ہو چکا، وقت بہت گزر چکا ہے، یہ کھیل اب ختم ہو جانا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ رشیدہ اپنے باپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ایک اور حادثے کا شکار ہو، وہ اپنے بچوں کا غم بھی دیکھے، اسے پتہ چلنا چاہیے کہ خونی رشتوں کا غم کیسا ہوتا ہے۔ میں اس فاحشہ کو تڑپتا اور بلکتا دیکھنا چاہتا ہوں، اسے ایسی اذیتوں سے دوچار کروں کہ اس کی مثال روئے زمین پر نہ مل سکے۔ سمجھی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے شدید اشتعال کے عالم میں کہا۔ الماس میری باتیں سن کر کانپنے لگی، خوف اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا، وہ بید مجنون کی طرح لرز رہی تھی۔ میرا حکم سن کر اسے سکتہ سا ہو گیا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرے اشتعال میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ میں نے گرجتے ہوئے کہا، تم نے سنا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اے نیک بزرگ، آپ کا ہر حکم میرے لیے سعادت کا باعث ہے، لیکن یہ احکام میرے بس کے نہیں، میں اس گناہ پر خود کو اختیار نہیں کر سکتی۔ اے عالی مرتبہ بزرگ، میری درخواست ہے کہ الماس کا جواب سن کر حلق کے حل چلایا، تم جانتی ہو کہ ایک بار تم انکار کر کے تم کیسی اذیت سے دوچار ہو چکی ہو۔ یہ میرا حکم ہے، میں جو کچھ کہتا ہوں اس کے کچھ معنی ہوتے ہیں، مجھے مشورہ مت دو، میرے حکم کی تعمیل کرو۔ میں آپ سے رحم کی درخواست کرتی ہوں۔ میں نے اپنا جملہ مکمل کر کے ایک وظیفے کا ورد شروع کیا، لیکن ٹھیک اسی وقت الماس میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ الماس کی اس حرکت پر میرا غصہ اور بھڑک گیا۔ میں نے اسے طلب کرنے کا عمل دوبارہ شروع کیا، لیکن دوبارہ حاضر نہ ہوئی۔ میں نے تیسری بار عمل کیا، لیکن مجھے ایک بار پھر مایوسی کا شکار ہونا پڑا۔ ناکامی نے میری جھنجھلاہٹ دو چند کر دی۔ میں شدید غیظ و غضب کی کیفیت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے اوصان بحال نہیں تھے، میں کسی زخمی شیر کی طرح دریا کے کنارے ٹہلتا رہا۔ مجھے حیرت تھی کہ میرا عمل 3 بار خالی کیوں گیا۔ پھر موا میرے ذہن میں اکبر کا خواب ابھر آیا۔ میں نے سوچا، کیا اس خواب کی علامتوں میں واقعی کوئی حقیقت موجود ہے؟ میاں صاحب، طوفان گدھ میں کیا کوئی طوفان آنے والا ہے؟ دریا کے کنارے مجھے پہلی بار سردی محسوس ہوئی، میرے قدم بوجھل ہو گئے اور میرا ذہن پریشان خیالات کی آماج گاہ بن گیا۔
میں نے قلعے کی طرف دیکھا، وہاں تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہر سمت تاریکی تھی۔ مجھے اس اندھیرے سے وحشت ہونے لگی۔ ان الجھنوں میں مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کتنی دور نکل آیا ہوں۔ اکبر کا خواب الماس کا نہ آنا، وہ اشارہ جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ میرا صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ دریا کے کنارے میں دیر تک ٹہلتا رہا، پھر اچانک پلٹ کر قلعے کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ اسی وقت مجھے بڑی شدت سے تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں ان پریشان خیالات سے چھٹکارے کے لیے درشہوار ہی ابھری۔ درشہوار میرے محسن ابو الحسن، جن کی نوجوان بیٹی جو اپنے شفیق باپ کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آئی تھی، وہ سرتپا حسن و جمال کا شاہکار تھی۔ وہ نہ ہوتی تو حالات نہ جانے کیا رخ اختیار کر لیتے۔ وہ میرا سہارا تھی، وہ میری لاٹھی تھی۔ میں نے اس وقت اپنے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت محسوس کی۔ قلعے میں پہنچ کر میں نے درشہوار کو تلاش کیا، مگر وہ یہاں موجود نہ تھی۔ چنانچہ میں اپنے بستر پر دراز ہو کر درشہوار کا انتظار کرنے لگا۔ عموماً وہ کچھ دیر کے لیے چلی جاتی تھی۔ اکبر اور ثمینہ دوسرے حصے میں تھے۔ میرا دل چاہا کہ ایک بار پھر روح الماس کو طلب کرنے کا عمل شروع کر دوں۔ میں اس خیال سے اٹھا اور دوبارہ جائے نماز پر بیٹھ کر وہی عمل پڑھنے لگا، لیکن چوتھی بار بھی مجھے مایوسی ہوئی۔ جب کوئی صورت نہ بنی تو میں نے خود کو بہلانے کی خاطر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں، لاتعداد دوسوسے پیدا ہو رہے تھے، لاتعداد وسوسے پیدا ہو رہے تھے، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ ایسی مایوسی مجھے پہلے تو کبھی نہ ہوئی تھی۔ میں اپنے خیال میں محو تھا کہ قدموں کی آہٹ سن کر میرا شیرازہ خیال منتشر ہو گیا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، اکبر میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں اکبر کو اپنی پریشانیوں میں شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس غریب نے میری خاطر پہلے ہی بہت دکھ جھیلے تھے۔ اکبر میرے قریب آ کر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا، پھر بولا۔